ہاں. تو جبریل بولے یا رسول اللہ آسمان کے فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں، آسمان کے فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں. یہ وہ عمر ہے. عرفات کے میدان میں آپ نے فرمایا اس وقت میرا اللہ میرے صحابہ پہ فخر کر رہا ہے اور عمر بن خطاب پہ خاص طور پہ فخر کر رہا ہے. یہ وہ عمر ہے. آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. یہ وہ عمر ہے. آپ نے فرمایا میرے دو وزیر زمین میں دو آسمان میں، ابو بکر عمر میرے زمین کے وزیر، جبرائیل میکائیل میرے آسمان کے وزیر. اور ایک دفعہ مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے، بائیں طرف عمر تھے. تو آپ نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو اس طرح ہم قبروں سے اٹھیں گے، میرے دائیں طرف سے ابو بکر اٹھے گا، میرے بائیں طرف سے عمر اٹھے گا. یہ وہ عمر ہے. 22 لاکھ مربع میل میں اسلام پھیلایا. کتا بھی کہتے تھے ہائے ہائے کوئی کہاں سے ایسا عدل لائے گا. مدینے کی مسجد میں بیٹھ کر روتے تھے کہ یا اللہ کے کنارے، دجلہ کے کنارے کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو پکڑ تو عمر کی ہوگی. یہ وہ عمر ہے. رات کو گشت میں نکلے اپنے غلام اسلم کو لے کر. ایک بدو بڑھیا پانی، انہوں نے کہا بڑھیا کیا کر رہی ہے، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یہ بھوک سے رو رہے ہیں. کہانی میں کیا ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے، پانی رکھا ہوا ہے صرف، کیونکہ گھر میں کچھ نہیں ہے تو ان کو بہلا رہی ہوں کہ روتے روتے سو جائیں گے. پھر اس نے کہا عمر اور میرا فیصلہ اللہ کے دربار میں ہوگا. تو عمر پر کپ کپی طاری ہو، آنسو بہ پڑے. فرمانے لگے عمر کو تیرے حال کی کیا خبر؟ تو اس نے کہا تو ہمارا خلیفہ کیوں بنا ہے؟ اگر ہمارے حال کی خبر نہیں رکھتا تو ہمارا بادشاہ کیوں بنا ہے، ہمارا خلیفہ کیوں بنا ہے؟ اللہ کے ہاں گریبان پکڑ گئی عمر کا. اسی وقت بھاگے، بیت المال سے کھانا نکالا، سامان نکالا، بوری میں بھرا. ان کے غلام نے کہا میں اٹھاؤں؟ کہ قیامت کا بوجھ بھی میرا تو ہی اٹھائے گا. اپنے کندھے پہ رکھا. 22 لاکھ مربع میل کا حکمران جس کے کوڑے کے سامنے بڑے بڑے تھر تھرا جائیں. کندھے پہ بوری کو رکھا، بھاگے، پہنچے، پنیر نکالا، کچھ گندم نکالی، کو گھی نکالا، اس کو آگ پہ چڑھایا، لکڑی میں لکڑیاں لگائیں اور دھواں، اور اس میں پھونکے مار رہے، لکڑیاں گیلی اور وہ جل نہیں رہی، دھواں اٹھ رہا. تو ان کے غلام اسلم کہتے تھے میں دیکھ رہا تھا کہ دھواں حضرت عمر کی گھنی داڑھی میں سے یوں نکل نکل کے آنکھوں کو چڑھ رہا، ناک کو چڑھ رہا، اور وہ اس میں پھونکتے رہے یہاں تک کہ آگ جلی. پھر کھانا خود تیار کیا، پھر پلیٹ میں ڈال بچوں کو دیا، پھر ان کو بیٹھ کے دیکھنے لگے. وہ اسلم نے کہا چلے اٹھیں؟ کہا نہیں ان کو روتا دیکھا ہے، ان کو ایک دفعہ ہنستا دیکھ لوں پھر اٹھوں گا. یہ وہ عمر ہے، یہ وہ عمر ہے. ایک بدو آیا، رات کو گشت میں نکلے، وہ باہر اس کا خیمے کے باہر پریشان بیٹھا. کیا ہوا بھائی؟ کہ میری بیوی کو بچہ ہونے والا ہے، کوئی اس کی خبرگیری کرنے والا کوئی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا. حضرت عمر بھاگے، اپنی بیوی کو اٹھایا. اٹھو کس کی؟ خلیفہ کی بیوی، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران کی بیوی. ایک جنت کا کام آ گیا، جنت کی کمائی کا موقع آ گیا. بیوی کو ساتھ لیا، ایک معصوم، ایک غریب دایا، ایک غریب بدو کے گھر پہنچا دیا. انہوں نے بچہ، وہ اندر گئیں، اس کا کام کیا، بچہ پیدا ہوا. ان کا امیر المومنین اپنے دوست کو بچے کی خوشخبری دیں تو بدو کے پاؤں کانپنے لگے کہ یہ کیا ہوا؟ یہ آپ ہیں؟ کا غم نہ کر، فکر نہ کر، میں تیرا ساتھی ہوں. اور وہ بڑھیا جس کے بچوں کو کھانا کھلایا وہ کہنے لگی کاش تیری جگہ عمر کی جگہ تو خلیفہ ہوتا، کاش عمر کی جگہ تو خلیفہ ہوتا تو وہ میرے جیسا کوئی ہوتا. کہتا میں ہی تو عمر ہوں. تو انہوں نے فرمایا تو کل دربار میں آ جانا، عمر کے نزدیک تو مجھے بھی دیکھ لے گی.
عمر کے نزدیک مجھے بھی دیکھ لے۔ یہ وہ عمر ہے جس کے اسلام لانے پر کائنات روئی، جنات روئے، آسمان کے فرشتے روئے جس کی شہادت پر۔ یہ وہ عمر ہے۔ اور نماز پڑھاتے ہوئے کافر کے ہاتھوں خنجر لگا۔ نماز میں خنجر، جنت کی ایسی بشارتیں۔ تو آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہا، بیٹا جاؤ حضرت اماں عائشہ سے کہو کہ عمر اپنے ساتھیوں کے پڑوس میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے، اگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے لے جانا، نہیں تو مجھے جنت البقیع میں ڈال دینا۔ وہ آئے، حضرت عائشہ بیٹھی رو رہی تھی۔ ان کا اماں جان میرا باپ عمر یہاں اجازت چاہتا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، عمر چاہتا ہے تو مرحبا بعمر، عمر کو اجازت ہے، میرے اوپر اس کو ترجیح حاصل ہے۔ باپ کو اگر خوشخبری سنائی، ابا جان مبارک ہو، اجازت مل گئی۔ کہا نہیں بیٹا ممکن ہے میرے شرم میں اجازت دی ہو، جب میں مر جاؤں مجھے اٹھا کے لے جانا، دروازے پہ رکھنا، اجازت ملے تو لے جانا نہیں تو واپس کر دینا۔ پھر جب موت کی آہٹ کو محسوس کیا تو رونے لگے۔ حضرت علی آئے، حضرت حسن آئے، کہا عمر کیوں رو رہے ہو؟ موت کے ڈر سے؟ کہا نہیں موت کے ڈر سے نہیں، موت کے بعد آنے والی گھاٹیوں کے ڈر سے۔ تو فرمایا نہ رو نہ رو، میرے ان کانوں نے اتنی دفعہ سنا ہے کہ میں گن بھی نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا ابو بکر اور عمر جنت کے بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں۔ تو عمر اور رونے لگے، کہا تو گواہی دے گا ابو الحسن، میری جنت کی گواہی دے گا قیامت کے دن؟ آپ نے کہا میں بھی دوں گا، میرا یہ بیٹا حسن بھی گواہی دے گا کہ اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی تھی۔ اتنی خوشخبریاں مل گئیں۔ پھر فرمایا اپنے بیٹے سے، بیٹا میرا سر زمین پہ رکھ دے۔ گود میں تھا، انہوں نے زمین پہ رکھنے کی بجائے پنڈلی پہ رکھ دیا، پنڈلی پہ۔ انہوں نے پھر فرمایا بیٹا میں کہہ رہا ہوں زمین پہ رکھ دے۔ انہوں نے زمین پہ رکھ دیا تو اپنا چہرہ یوں مٹی میں ڈال دے، اس طرح ایسے، اور اپنی گال اپنی ناک یوں زمین میں ایسے ایسے رگڑ رہے اور کیا کہہ رہے، ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، اے عمر اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا تو تو ہلاک ہو جائے گا۔ اور یہ تو معاف ہو چکا ہے، پھر ایسا ڈر ہے، اور طارق جمیل کو تو پتہ نہیں ہے، عبد الرحمن اسلم اکرم کو تو پتہ نہیں ہے، شہید بلال کو پتہ نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا کیا ہوگا، کچھ پتہ نہیں۔ زینب فاطمہ سمیہ کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا، فاطمہ کو تو پتہ ہے پھر بھی کپ کپاتی ہیں، خدیجہ عائشہ کو پتہ ہے، حضرت عائشہ محبوب ترین بیوی ہیں۔ جب انتقال کا وقت آیا تو اتنا روئی کہ چنی ساری آنسوں سے تر ہو گئی، موٹی چادر تھی بھیگ گئی آنسوں سے۔ عبداللہ ابن عباس آئے، کہنے لگے اماں جان آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ اللہ کے محبوب کی سب سے پیاری بیوی ہیں، آپ کا اور اللہ کے نبی کا کی ملاقات میں صرف موت کا پردہ حائل ہے، ادھر آپ کی روح نکلے گی، ادھر آپ اللہ کے نبی کے پاس پہنچ جائیں گی۔ فرمایا عبداللہ مجھے دھوکہ نہ دے، کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی۔ تو یہ عمر اتنی بڑی جنتیں لے کر کے، اے اللہ تو نے عمر کو معاف نہ کیا، عمر ہلاک ہو جائے گا، یہ کہتے کہتے جان دے دی۔ جنازہ اٹھایا گیا، دروازے پہ لایا گیا، عبداللہ ابن عمر دروازے پر گئے، دستک دی، کہا اماں جان میرا باپ عمر دروازے پہ حاضر ہو چکا ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا لایا جائے عمر کو، مرحبا بعمر۔ چادر اٹھا کے باہر چلی گئی، قبر کھودی جا رہی۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضرت علی کھڑے تھے اور آنکھوں سے آنسوں کے